الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. حضرات محترم، قمری سال کا 8واں مہینہ ماہ شعبان چل رہا ہے. اس کا پہلا عشرہ گزر چکا ہے، دوسرے عشرے میں ہم چل رہے ہیں. کتب احادیث میں اس مہینہ کے حوالے سے کئی اہم احکام مذکور ہیں. انشاءاللہ آج کی اس مختصر نشست میں انہی احکام کے حوالے سے چند اہم گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے حق بات احسن پیرائی میں کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اس مہینے کے حوالے سے پہلا حکم یا پہلی نسبت جو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے. بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں اتنی کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے، یعنی رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے نفلی روزے نہیں رکھتے تھے جتنے آپ ماہ شعبان میں رکھا کرتے تھے. اور فرمایا کہ آپ شعبان کا اکثر حصہ بلکہ گویا پورا شعبان ہی روزے میں گزار دیتے تھے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث صحیح مسلم میں کہ انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں پوچھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزے رکھتے تو ہم کہتے تھے اب آپ روزے ہی رکھتے رہیں گے، آپ روزہ چھوڑیں گے نہیں. یعنی پورا مہینہ یا کئی دن جو ہے وہ روزے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل روزہ جو ہے وہ رکھتے کئی دن. اور کبھی آپ روزہ چھوڑتے نفلی روزہ تو ہم کہتے تھے اس مہینے میں تو شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نفلی روزہ رکھیں گے ہی نہیں. لیکن سب سے زیادہ آپ جو ہے وہ شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. اور اس کی ایک وجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول ہوتا تھا 13، 14، 15 ایام 20 ایام تشریق بھی جنہیں کہتے ہیں ان کا روزہ رکھنے کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر کی وجہ سے یا کسی اور مصروفیت کی وجہ سے اگر سابقہ مہینوں کے یہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتے تھے تو رمضان شروع ہونے سے پہلے شعبان میں ان سابقہ مہینوں کے ان 3 روزوں کو بھی بطور قضا رکھ لیتے تھے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں اس کا سبب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکور ہے کہ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ رسول اللہ آپ جتنے کثرت سے شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، تو اس کی وجہ کیا؟
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے عام طور پہ لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہ اتنا اہم مہینہ ہے کہ شہر ترفع فیہ الاعمال الی اللہ، اس مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال کی پیشی ہوتی، یا اعمال کی سالانہ پیشی کہہ لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ جب اللہ کے حضور اعمال کی پیشی ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو پہلا حکم اس مہینے کا یہ ہے کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ لیکن یہی ایک اور حدیث کو بھی ذہن میں رکھیں، اسے ماہ شعبان کا دوسرا حکم کہہ لیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، کہ جب شعبان آدھا گزر جائے تو پھر روزہ نہ رکھا کرو۔ اس حدیث کا مفہوم حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، جس کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وضاحت ملتی ہے کہ آدھا شعبان گزرنے کے بعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے، یہ احتیاطی طور پہ ممانعت فرمائی ہے کہ شعبان سے ہی اگر روزہ رکھ رہا ہے تو صحت خدا نخواستہ خراب نہ ہو جائے، کمزوری لاحق نہ ہو جائے، جس کی بنا پہ رمضان کے روزے متاثر نہ ہوں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم میں سے کسی کا جو ہے وہ روٹین کا عادت کے روزے چل رہے ہیں تو وہ رکھے، یعنی 13، 14، 15 تو اسی میں آ جائیں گے۔ اگر کسی کا سوموار اور جمعرات کے روزہ رکھنے کا معمول ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفلی روزوں کا معمول بھی ہے، تو اسے رکھ سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ایک تیسرا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کے حوالے سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخری 2-3 دن روزہ رکھنے سے، بالخصوص 28، 29 شعبان کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ کہ اسے رمضان کے ساتھ جو ہے وہ بالکل نہ ملاؤ، آخری روزہ کہ 28، 29 کا روزہ اس نیت سے کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی 1-2 دن، تاکہ میرا معمول بن جائے، روٹین میں آ جاؤں روزوں کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ لیکن وہاں بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر تم میں سے کسی کا نفلی روزے کا کوئی معمول چل رہا ہے تو وہ اس تاریخ کو بھی روزہ رکھ سکتا ہے، مثلا سوموار یا جمعرات، تو 28، 29 کو اگر سوموار یا جمعرات آ رہی ہے تو وہ اس نیت سے سوموار اور جمعرات کے نفلی روزے کی بنا پہ روزہ رکھ لے، لیکن الگ سے جو ہے شعبان کے 28 اور 29 تاریخ کا روزہ نہ رکھے۔ ایک اور حکم جو کتب حدیث میں ماہ شعبان کے حوالے سے ملتا ہے، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھنے کا جتنا اہتمام ماہ شعبان کا کرتے تھے اتنا باقی مہینوں کا نہیں فرماتے تھے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان کا چاند دیکھنے کا بطور خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اس کی وجہ چونکہ اگلا مہینہ رمضان، تو رمضان کا آغاز جو ہے وہ شعبان کے اختتام سے مربوط ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان کے چاند کا دیکھنے کا بھی بطور خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ شعبان کے حوالے سے وہ احکام ہیں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ وہ متفقہ مسائل ہیں یا احکام ہیں ماہ شعبان کے، کہ شعبان اللہ رب العزت کے ہاں سالانہ اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بکثرت جو ہے وہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اس لیے بھی کہ یہ مہینہ کہیں غفلت میں نہ گزرے۔ 13، 14، 15 شعبان کا روزہ ایام بیت کے روزے ہونے کی بنا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت اور سنت ہے۔ اس مہینے کے چاند دیکھنے کا اہتمام، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ایک اور حکم بھی اس حوالے سے ماخوذ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے سال بھر کے روزوں کی، رمضان کے روزوں کی قضا رہتی ہو اور وہ رمضان کے بعد ان مہینوں کی قضا نہ کر پایا ہو، تو وہ کوشش کرے کہ اگلا رمضان شروع ہونے سے پہلے ان روزوں کی قضا رکھ لے، ان کو قضا کر لے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں
عورتوں کے ایام مخصوصہ کی بنا پہ جو روزے میرے رمضان کے رہ جاتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروفیت کی بنا پہ، آپ کے میرے گھر تشریف لانے کی بنا پہ بسا اوقات میں اس کی قضا نہیں کر پاتی تھی، لیکن شعبان میں مجھے ضرور موقع مل جاتا تھا کہ میں وہ سابقہ پچھلے رمضان کے قضا روزے رکھ لوں، کیونکہ شعبان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ شعبان کے وہ چند احکام ہیں جس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ شعبان کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جسے ہم نے اپنی کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پہ بحث و مباحثہ کا ذریعہ بنا لیا ہے، وہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کا مسئلہ، جسے ہم عرف عام میں شب برات یا لیلۃ البراء کہتے ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ لیلۃ البراء یا شب برات، شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ ہے، چھٹکارا۔ تو یہ نام یا لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرحمہ، لیلۃ الصق، لیلہ مبارکہ، یہ مختلف نام ہیں جو محدثین نے اس رات کے ذکر کیے۔ امام ابن حاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر علماء نے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ سارے کے سارے نام حضرات تابعین یا اس کے بعد کے جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس رات کی نسبت کی بنا پہ رکھے ہیں۔ ان میں سے کوئی نام بھی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لفظ ثابت ہیں وہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کے نصف شعبان، تو رسول اللہ نے اسے نصف شعبان کی رات قرار دیا۔ اب اس رات کی کوئی فضیلت ہے یا نہیں ہے، علماء کے ہاں اس میں اختلاف ہے، لیکن اس معاملے کو چونکہ ایک نفلی معاملہ ہے یا مستحب معاملہ ہے، بحث و مباحثہ کا یا باہم جو ہے وہ تنقید اور تنقیص کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام اور بعض علماء نے تو 15 صحابہ کرام کے نام بھی ذکر کیے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصف شعبان کی اس رات کی فضیلت اور اہمیت ملتی ہے۔ انفرادی طور پہ اگرچہ یہ احادیث اپنی سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محققین نے ان میں سے بعض احادیث کو حسن اور صحیح قرار دیا۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث صحیحہ میں ان احادیث کے ذکر کرنے کے بعد بالخصوص سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ اللہ رب العزت جو ہے نصف شعبان کی رات میں اہل ارض پہ اپنی شان کے مطابق تجلی فرماتے ہیں، اپنی رحمت کی تجلی فرماتے ہیں، فیغفروا، تو اللہ رب العزت جو ہے وہ سب کو بخش دیتے ہیں سوائے مشرک اور مشاہن کے، مشاہن جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کا بغض اور کینہ ہو۔ تو اس حدیث کو انہوں نے اس کے مختلف طرق ذکر کرنے کے بعد جو ہے یعنی مختلف جو اسانید سے یہ حدیث مذکور ہے اسے ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث اپنے مجموعی روایات کی بنا پہ قابل استدلال ہے۔ یہی مولانا عبدالرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ الحافظی میں لکھا، مرآۃ المفاتیح والوں نے بھی اسی موقف کو اپنایا ہے کہ یہ احادیث جو ہے وہ مختلف جو صحابہ کرام سے مختلف کتب میں مختلف اسناد سے مروی ہیں، انہیں مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو یہ قابل استدلال ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو چیز ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ ایک نفلی عبادت کی رات ہے، نفلی عبادت کی رات ہے، اس کا قیام جو ہے وہ مستحب ہے، لیکن اس رات کے حوالے سے کوئی مخصوص عمل یا کوئی مخصوص عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو ہمیں افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، جتنی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرات صحابہ سے ثابت ہے اتنا مان لیں۔ خود امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس رات کے حوالے سے لکھا ہے کہ اس رات کی فضیلت کا سرے سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کہ اس رات کا سرے سے ہی انکار کر دیا جائے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ ہاں اس میں لوگوں نے جو اپنی طرف سے جو ہے
وہ طرح طرح کی عبادتیں بنا لی ہیں، مخصوص نوافل بنا لیے ہیں کہ اس میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد فلاں فلاں صورت اتنی متعین مقدار میں پڑھی جائے، یا قبرستان جانے کو لازمی سمجھا جاتا ہے، یا چراغاں کرنے کو، یا حلوہ وغیرہ پکانے کو. یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سلف صالحین سے اس کا ثبوت نہیں ملتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک رات جو اتفاقیہ طور پہ نصف شعبان کی رات بھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا ثابت ہے. اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ہوتے تھے تو آپ بقیع جایا کرتے تھے. اور اس کی وجہ یہ کہ یہ بقیع کے قریب ترین جو گھر تھا وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بقیع کی مغفرت کے لیے جایا کرتے. ان میں ایک رات قدرتی طور پہ اتفاقیہ لیلۃ النصف من شعبان کی بھی آ گئی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اہل بقیع کی مغفرت کے لیے گئے. لیکن اسے شب برات کی مستقل سنت نہ سمجھا جائے کہ لیلۃ البراء میں شب برات جو ہے اسی میں قبرستان جانا ضروری ہے. تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قبرستان جانے کا حکم دیا کہ الا انی نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الآخرہ، کہ میں نے تمہیں ابتدا میں قبرستان جانے سے روکا تھا، قبروں پہ جانے سے روکا تھا کہ تاکہ لوگوں میں اس وقت جو شرک پایا جاتا تھا اس کی بنا پہ. فرمایا اب جو ہے چونکہ تم مسائل کو سمجھ چکے ہو، عقائد تمہارے مضبوط ہو چکے ہیں، تو اب تم چلے جایا کرو. فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، کیونکہ قبرستان جانا انسان کو اپنی آخرت یاد دلاتا. تو شب برات کے حوالے سے اس رات کے قیام سے مراد یہ ہے کہ اس رات عبادت، اور سب سے بڑی عبادت، سنن ابن ماجہ کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 چیزیں کہ اس رات کی اہم فضیلت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس رات اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری پہر میں آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت ندا کرتی ہے کہ کوئی مانگنے والا ہے میں اسے دے دوں، کوئی معافی مانگنے والا تو میں اس کی حاجتیں پوری کر دوں. تو یہ تو ہر رات میں ہے. اس رات کی خصوصیت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر شارحین حدیث نے لکھی ہے کہ اس رات اللہ رب العزت غروب آفتاب سے ہی اپنی تجلیات رحمت شروع فرما دیتے ہیں، کہ رات کے آخری پہر میں تو اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہی ہے، اس رات میں غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی. تو اس رات میں کرنا ہمیں کیا؟ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ یہ شعبان کی یہ عبادت یا شعبان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بکثرت روزے، یہ اصل میں اسی طرح ہے جس طرح فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں اور نفل ہیں. تو رمضان کے روزے فرض ہیں، تو شعبان کے یہ بکثرت نفلی روزے، اور شعبان کے بعد جو ہے وہ شوال کے 6 روزے. یہ اسی طرح ہے جیسے فرض نماز کے بعد سنتیں اور نفل ہیں، تاکہ فرضوں میں جو کمی کوتاہی رہ جائے اسے دور کر لیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعبان کا یہ اہتمام کرنا بھی در حقیقت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق لتعظیم رمضان کی تعظیم کے لیے تھا، کہ یہ رمضان کی تیاری ہے، رمضان کے لیے ہی اپنے آپ کو تیار کرنا. اب اس رات میں چونکہ کوئی مخصوص عبادت نہیں، جو شخص باجماعت نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر پڑھ لیتا ہے اسے بھی اس رات کے قیام کا عبادت کا ثواب مل جائے گا. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھتا ہے تو اللہ اسے آدھی رات قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور جو شخص صبح کی نماز باجماعت ادا کر لیتا ہے تو اللہ اسے ان 2 نمازوں کے باجماعت پڑھنے کی بنا پہ پوری رات قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں، باجماعت نماز کا اہتمام کر لیں.
جس قدر ممکن ہو اللہ رب العزت کے حضور کو معافی مانگ لیں، اور نیک عمل کرنے سے زیادہ اہم جو چیز ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا۔ ہم دین سے دوری کی بنا پہ ان راتوں کو بھی ایک رسم اور عادت کے طور پہ لے لیتے ہیں کہ شب برات آ گئی، لیلۃ القدر آ گئی، تو ہم جیسے کیسے یہ رات گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بیڑا پار ہو گیا، اور ان راتوں کا جو اصل مقصود ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مشرک کی، ماں باپ کے نافرمان کی، جس کے دل میں کسی مسلمان بھائی کا بغض اور کینہ ہو، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ تو ہم ماں باپ کو تو منانے کی فکر کرتے نہیں، رشتہ داروں سے تو تعلقات توڑ رکھے ہوتے ہیں، مسلمان بھائی کا، بہن کا بغض اور کینہ ہمارے دلوں میں ہوتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اب رات عبادت میں گزار کے، نفل پڑھ کے اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں رسول اللہ نے بطور خاص دو چیزیں ہمیں، اللہ اہل زمین کی بخشش فرماتے، لیکن مشرک اور مشاہد، مشرک کی جو اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں شریک ٹھہراتا ہے، اللہ جیسا سمجھتا ہے، اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ یہ معاف نہیں فرمائیں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ اللہ جس کے لیے چاہیں بخش دیں۔ کینہ، مسلمان بھائی کا بغض اور کینہ، دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے نافرمان کے حوالے سے بھی، العاق، والدین کا نافرمان جو ہے اس کی بخشش بھی ان مبارک راتوں میں نہیں ہوتی۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا، کہ ہم نے رشتہ داروں کو تو ناراض کیا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ان نفلی راتوں کا اہتمام کر کے شاید اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے گی، یہ ہماری خام خیالی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ تو کسی بھی نیک عمل کرنے سے زیادہ اہم جو ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا۔ تو یہ راتیں اور یہ مہینہ در حقیقت اس لیے ہے کہ ہم رمضان کی تیاری کریں۔ اب 15 شعبان کا روزہ، کتب حدیث میں صرف ایک حدیث ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب شعبان کی نصف رات ہو تو اس رات کا قیام کرو اور اس سے اگلے دن کا روزہ رکھو۔ باقی کتب حدیث میں اس حوالے سے کوئی بھی حدیث نہیں ہے، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ انتہائی ضعیف ہے، لہذا اس حدیث کی بنا پہ شعبان کے 15 روزے کو مستقل سنت سمجھ کے نہیں رکھنا چاہیے۔ ہاں، آپ 12، 13، 14، 15 جو رسول اللہ کا معمول ہے 13، 14، 15 کا آپ اس میں رکھ لیں، یہ دن بھی آ جائے گا کہ 13، 14، 15 ایام بیس کے روزوں میں آپ نے 15 کا روزہ بھی رکھ لیا، اور اگر اکیلے شعبان 15 شعبان کا روزہ رکھنا بھی ہے تو اسے سنت سمجھ کے نہ رکھا جائے۔ شعبان میں جس طرح اور نفلی روزے ہیں اس طرح یہ بھی ایک روزہ رکھا جا سکتا ہے، خاص طور پہ اگر یہ سوموار اور جمعرات ہو تو اس میں دوسری نیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوموار اور جمعرات کی روزے کی نیت بھی کی جا سکتی۔ تو شعبان اصل میں رمضان کی تیاری کے لیے ہے، لہذا ایک نفلی عبادت یا نفل رات کے پیچھے ہم بحث و مباحثہ میں نہ پڑیں۔ کسی کا اطمینان ہے تو وہ کر لے، اس رات کو اللہ کو منا لے، ورنہ اللہ رب العزت کی رحمت تو ساری راتوں میں متوجہ ہوتی، اور یہ رات بھی ان راتوں میں عام راتوں کی طرح تو ہے، لیکن کوئی ان احادیث مبارکہ کی بنا پہ، جیسا کہ میں نے متعدد علماء کرام کے اور بڑے بڑے نام آپ کو دیے، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمن مبارک پوری، شیخ البانی، ان حضرات نے محقق ہیں جن کی فن حدیث میں بڑی خدمات ہیں، ابن حاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت ہے، لیکن اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ تو جب فضیلت کی حد تک کہ اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے اور اللہ رب العزت کی مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، تو ہم وہ عمل کریں جس سے اللہ کی رحمت متوجہ ہو، ماں باپ کو راضی کریں، رشتہ داروں کو منائیں، اور قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچائیں، شرک سے بچائیں، کینے سے بچائیں۔ رسول اللہ مسبل الازار، اپنے ٹخنے سے نیچے شلوار رکھنے والا، منان، احسان کر کے جتلانے والا،
جو ہے ظالمانہ ٹیکس لینے والا، معاذ اللہ زانی اور بدکار مرد، یہ رسول اللہ نے کئی ایسے گناہ بتلائے کہ جس کی بنا پہ اس رات میں یا لیلۃ القدر میں بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ تو اصل جو چیز اس رات میں یا رمضان میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو منانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کریں، اور یہی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بلا شبہ وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔